जनाब सदर खालिद मोइन साहब अब्बास मुमताज़ जिनके लिए शाम सजाई गई है और ख़वातीन और हज़रात, हमें जिस चीज़ ने अब्बास मुमताज़ की तरफ मुतवज्जे किया वो एक तो इनका एतमाद, जो ज़ाहिर है कि बहुत नुमायाँ इनकी खूबी है। इनका शेर सुनिए जो हमने निकाला था बतौर ख़ास। इतनी आवाज़ों के अंदर बेनवा कैसे रहें, इतनी आवाज़ों के अंदर बेनवा कैसे रहें, गर्चे है मोहूम लेकिन एक सदा अपनी भी है। तो ये जो एतमाद है ना अपनी सदा होने का, और फिर ये ऐलान कि हम उस सदा के होने का इजहार भी करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमें अब्बास मुमताज़ में हमेशा नज़र आई, पहली मुलाकात से लेकर आज तक। और हमें हमेशा ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों और पूरे एतमाद से, पूरी चमक के साथ। दूसरी जो चीज़ इन्हें और नौजवान शोरा से मुमताज़ करती है, नाम में मुमताज़ है तो होना भी चाहिए इनको मुमताज़, और फिर जाहिर है कि नाम के साथ अब्बास, तो यकीनन ऐसा ही इनको होना चाहिए। वो थी इनकी तहज़ीब, इनकी शाइस्तगी। आमतौर पर ये होता है कि हमारे यहाँ नौजवानों को ये बड़ी शिकायत रहती है कि जी सीनियर्स जो हैं वो हम पे तवज्जो नहीं देते, या हमसे मोहब्बत से बात नहीं करते, या हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं रखते, मगर उन्हें ये नज़र नहीं आता कि वो खुद किस बदतहजीबी या बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। खुसूसन नौजवान लड़कों में हमने ये देखा है कि वो शोरा आते हैं एक टोली की शक्ल में, मुशायरा पढ़ा और पढ़ के चलते बने, ना वो सीनियर्स को सुनते हैं, ना वो सीनियर्स की कोई इज्जत या एहतराम करते हैं। तो फिर ये ख्वाहिश करना कि हमारे सीनियर्स हमारी इज्जत करेंगे, या हमें एक्नॉलेज किया जाएगा, या हमें कोई मुख्तलिफ मकाम दिया जाएगा अपने करीब का, ऐसा नहीं होगा। अगर आप छोटे बनकर नहीं दिखाएंगे तो बड़े भी जाहिर है कि वो कुछ देखकर ही आपकी तरफ बढ़ते हैं ना। अगर आप में कुछ है ही नहीं तो फिर सीनियर्स से शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो अब्बास मुमताज़ की ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि वो बेइंतहा शाइस्तगी से, तहजीब से हमेशा मुशायरों में शरीक होते हैं। जब उन्हें मदू किया वो वक्त पर पहुंचते हैं, पूरे मुशायरे में मौजूद रहते हैं, अपने सीनियर्स से, तमाम सीनियर्स से बहुत अच्छी तरह, बहुत एहतराम से बात करते हैं। और उसका सबूत आप देख लीजिए कि आज यहाँ पर कितने सीनियर्स मौजूद हैं। अभी जैसे जिक्र हुआ कि रेहाना रूही साहिबा तो गुलदस्ता लेके आई हुई हैं। तो ये जो सीनियर्स इतनी मोहब्बत लुटाने पर आमादा होते हैं, तो उसमें सीनियर्स की आला ज़रफ़ी के साथ साथ हमारे नए आने वाले हमारे नौजवानों का अमल भी बराबर का हिस्सेदार होता है। यकीनन अब जब सुना कि अब्बास मुमताज़ जा रहे हैं, और हमें तो चूँकि इल्म नहीं था, हम माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़े बेखबर थे तो हम इस शहर के वो आखिरी फर्द होते हैं जिस तक कोई खबर पहुँचती है। तो हमें अभी परसों मालूम हुआ कि अब्बास मुमताज़ जा रहे हैं कराची से। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि चूँकि हमारे नज़दीक कोई तकसीम है ही नहीं, इसलिए हमें ऐसा नहीं लग रहा कि अब्बास मुमताज़ कहीं दूर जा रहे हैं। ये शायर हैं, रहेंगे तो हमेशा हम सब के करीब रहेंगे। कराची कोई ऐसा दूर भी नहीं है कि ये ना आ सकें, और हम सब इन्हें बार बार याद करेंगे, बार बार बुलाएंगे, तो ये क्यों नहीं आएंगे। और जैसे कि कहा जाता है कि सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र है, तो यकीन है हमें कि ये नया सफ़र, नई मुलाज़मत, नई जगह इनके लिए नए रास्ते खोलेगी, और यकीनन ये उन तमाम मौक़े से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इनके अंदर सलाहियत भी है, इनके अंदर एतमाद भी है, और इनको वो रिफ़ाक़त मैसर है जो किसी भी सफ़र में आगे बढ़ने में आपकी हिम्मत बंधाए रखती है। अब्बास मुमताज़ ने यहाँ मुख्तलिफ़ हैसियतों में अपने आप को मनवाया। आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, जैसे अभी अशार पढ़े गए अब्बास के, और भी कई अशार यहाँ पढ़े जा सकते हैं। हमने जो शेर सुनाया वो भी आपने देखा कि अपने होने का ऐलान एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान इस तरह अपने होने का ऐलान करे, और एक ऐसी जगह जहाँ उसको ये एहसास है कि बेशुमार आवाज़ें हैं, लेकिन उन आवाज़ों में वो अपनी आवाज़ कायम भी है और उसका इस्रार भी कर रहा है। इसी तरह और इनके बहुत सारे अशार हैं, इनकी नज़में हैं जो सुनने में हमेशा बहुत अच्छी लगी। फिर इन्होंने निज़ामतकार के तौर पर अपने आप को मनवाया, इसलिए कि वो जैसे होता है ना, कुछ ख़वातीन खुद बहुत अच्छा खाना पकाती हैं तो उन्हें दूसरों का खाना पकाया हुआ पसंद नहीं आता। तो हमें
معذرت کے ساتھ نظامت بہت کم لوگوں کی پسند آتی ہے، لیکن ہمیں عباس ممتاز کی نظامت ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ عباس ممتاز بالکل نہ پتلا بولتے ہیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، اور جو بولتے ہیں وہ اسی شخصیت کے متعلق ہوتا ہے جس کو یہ مدعو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ سب سے زیادہ نمبر ہمارے پاس اگر کسی چیز کے ہوتے ہیں تو وہ ہے انسان کی اوریجنیلٹی کے، چاہے وہ شاعری ہو چاہے کوئی اور کام ہو، وہ خود جتنا اوریجنل ہے ہمارے اتنے ہی وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ تو عباس ممتاز کی یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے کہ انہوں نے نظامت میں اپنا ایک انداز شروع سے رکھا ہے اور وہ اسی انداز پر قائم ہے، اور اب وہ انداز پسند بھی کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت اہم مشاعروں کی یہ نظامت کر چکے ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات کو مدعو کر چکے ہیں۔ اچھا، جب بڑی شخصیات کو مدعو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی جو نظامت کار ہے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ عقیدت میں اتنا بھی اندھا نہ ہو جائے کہ ایسے القابات استعمال کر لے جو اس شخصیت کے لیے موزوں نہ ہو۔ تو عباس ممتاز نے ہمیشہ ہر ایک کو عزت دی ہے، چاہے وہ ان سے جونیئر ہوں، چاہے ان کے ہم عصر ہوں یا ان کے سینئرز ہوں۔ پھر عباس ممتاز نے بہت ساری تقریبات کرائیں، جیسا کہ ابھی سخنور کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی، اور ریڈیو پر بھی یہ مختلف پروگرامز کرتے رہے۔ کبھی ان کا فون آ جاتا تھا، میں بھی آپ کو آن لائن لے رہا ہوں، فلاں موضوع پر بات ہوگی تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ پھر اسی طرح کبھی جو ہے وہ ریڈیو پر بلا لیتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ پروگرام ہوا، گفتگو ہوئی، تو ہر مرتبہ ان کے سوالات بہت اچھے ہوتے تھے، بہت سوچ سمجھ کے یہ سوال کرتے ہیں، اور سوالات بھی یہ خود تیار کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور ہمارے نوجوانوں کے سیکھنے کے لیے یہ بہت عمدہ بات ہے۔ تو عباس ممتاز کی جو خصوصیات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک تو ظاہر ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، لاہور تو پھر بھی ہمارے دلوں میں ہی ہے، لیکن یہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہ ہم سب کے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ اتنی ساری خصوصیات والے شخص کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری ہمیں پوری امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنی آواز کو نہ صرف منوائیں گے بلکہ یہ آواز نمایاں سے نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں جتنے سینئرز تشریف لائے ہیں ہم سب کی طرف، ہماری طرف سے ان سب کے لیے بہت شکریہ، اس لیے کہ آپ سب سینئرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ تہذیب جو ہماری ادبی دنیا کی تھی وہ آپ سب میں موجود ہے، اور آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو حوصلہ دیا اور ہمارے بعد آنے والوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سینئرز کی تو بڑی تعداد موجود ہے، لیکن جو ہم عصر ہیں عباس ممتاز کے، ان کی تعداد ہمیں کم نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اور اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو بڑے مسائل اور فساد کم ہو سکتے ہیں ادب کی دنیا میں، کہ ادب کی دنیا میں کوئی ایک مسند نہیں رکھی ہوئی ہے جس پہ سب کو بیٹھنا ہے، لہٰذا اس کو گراؤ میں بیٹھوں گا، اس کو ہٹاؤ مجھے آنا ہے۔ ہم سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی کسی کی جگہ نہیں آ سکتا ہے۔ ادا آپا کا جو مقام تھا وہ ان کا مقام آج بھی ہے۔ ابھی کہا گیا کہ ریحانہ روحی صاحبہ کی طرح ہم بھی پوری دنیا میں جاتے ہیں، لیکن کیا ریحانہ روحی صاحبہ کی جگہ ہم نے لے لی؟ ان کی جگہ ان کے پاس ہے، ہماری اپنی جگہ ہے، اور ہمارے بعد جو کوئی آئے گا اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایک انسیکیورٹی نظر آتی ہے، خصوصاً یہ جو نوجوان شعراء آ رہے ہیں ان میں ہم یہ چیز بہت محسوس کر رہے ہیں کراچی میں، دیگر شہروں میں یہ چیز نہیں ہے۔ دیگر شہروں میں وہ سب ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایک کو بلائیں پوری بس بھر کے آتی ہے ساتھ، ہم حوصلہ افزائی کرنے آئے، وہ مشاعرہ نہیں پڑھنے آتے، وہ حوصلہ افزائی کرنے آتے ہیں کہ جی ہمارا شاعر پڑھنے آیا ہے، ہم حوصلہ افزائی کرنے آئے ہیں۔ لیکن اس شہر کو پتہ نہیں کس کی بددعا ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اگر اس کو داد مل گئی، ایک کو داد ملنے لگے، آپ پیچھے دیکھیں سب کے اوپر کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی مشاعرہ پڑھتے ہوئے نا ہم شاعر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اب دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں، تو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ داد کا کوئی ٹوکرا ہے جو اس پر ختم ہو گیا تو ان کو نہیں ملے گا، جبکہ سب کو داد ملتی ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے۔ ہم ریحانہ روحی سے بے انتہا محبت کے باوجود ان کو آپا یا کوئی اور لقب اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ مشاعرے کی تہذیب یہ ہے ادبی دنیا کی کہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے
اس کو ہم آپا یا بھائی کہتے ہیں. جیسے خالد علی صاحب کو سب خالد بھائی کہا کرتے تھے, یا کشور آپا ہیں تو ان کو ہم سب کشور آپا کہتے ہیں. لیکن ہمارا خیال ہے کہ ریحانہ بھی صاحبہ تو بھی نوجوان شاعرہ ہیں. اور جس طرح یہ ہم سب میں گھلی ملی رہتی ہیں تو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو آپا کہیں گے. لیکن بہرحال محبت ہم سب بہت کرتے ہیں ریحانہ روحی صاحبہ سے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں اس تقریب کے لحاظ سے ایک مجموعی صورتحال پر مناسب لگا بات کرنا, کہ ہم سب کو اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے, ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے, کوئی باہر کا بھی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا. اور جب آپ تسلیم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے لیے دل بڑا رکھیں. کسی کی ایک مسند نہیں ہے یہاں پہ ادبی دنیا میں کہ آپ کو یہ فکر ہو کہ یہ آ جائے گا تو میرا کیا ہوگا. وہ آئے گا, اپنی جگہ آئے گا, آپ جہاں ہیں وہ آپ کی جگہ ہمیشہ رہے گی. عباس ممتاز کی جو تیسری چیز ہمیں اچھی لگی وہ ان کی اور عادیہ کی محبت ہے آپس میں. آپ سچ مچ آج بجلی گرا رہی ہیں. بہت پیارا ماشاءاللہ کپل ہے دونوں, چھوٹے سے پیارے سے. ہمیشہ جب بھی ہم ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے کہ یہ دونوں اسی طرح شاد و آباد رہیں. بہت شکریہ. اور ایک شعر ہم عباس ممتاز کے لیے لائے تھے, تو وہ شعر پر ہمارا شعر ہے, ہم پڑھتے کہ ان سے اس پر بات ختم کریں گے کہ جانے والے کی خیر جانے والے کی خیر مانگتے ہیں, وقت رخصت کہو خدا حافظ. واہ واہ واہ.